ناظرین کرام، 30 مارچ کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں جی. یہ مہینہ بھی گزر گیا ہے. اب تو موسم بدلا سا ہے بہت سارا، ملک کا بھی، حالات بھی. آج کی خبریں لگتی ہیں کہ سب کچھ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ٹھیک ہو جائے گا. کورٹ پہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ابھی پھڈا ہے، معاملہ ٹھیک نہیں ہے. گرمی تو آ رہی ہے ویسے جی، اور صبح تو خوشگوار موسم ہوتا ہے اچھا خاصا. دن میں گرمی محسوس ہوتی ہے. سورج چڑھتے چڑھتے لگتا ہے کہ کچھ موسم کا احساس انسانوں کو ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ احساس رہے، کیونکہ اسی احساس کے ساتھ تو ہے حالات بدلیں گے. لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین کرام، دو چار بڑی خبریں میں سمجھ نہیں آتی کون سی خبر کو اہم سمجھا جائے. مثال کے طور پر یہ خبر ہے کہ ایک دوائی، ایک کیمیکل کی باہر سے منگوانے پر جس پر $7 ارب جو ہے کا سکینڈل بنتا ہے، اس میں وزیر اعظم کے بیٹے کا نام علی موسیٰ گیلانی کا نام آ گیا ہے. یہ وہی بیٹا ہے جو بھی الیکشن جیتا ہے. بیچارے نے بڑی جتنوں سے الیکشن جیتا ہے، پر چلا کہ ان کے نام پر ان کا ایک کوئی پرائیویٹ سیکٹری کہلاتا ہے ایک آدمی، اس نے ہیلتھ منسٹری سے کہہ کے 2 کمپنیوں کو ایک ایسی کیمیکل منگوانے کی اجازت دے دی تھی جو محدود ہوتی ہے. ایفیڈرین نام ہے جی ان کا، عام طور پر یہ استعمال ہوتی ہے نزلہ زکام کی دواؤں میں. لیکن اس میں آپ کو پتہ نا جی، یہ کف سیرپ جو ہوتے تھے، یہ اس لیے بہت سے جگہوں پر ایک زمانے میں بین کیے گئے کہ ہمارے ہاں جو نشہ کرنے والے لوگ تھے اس میں کوڈین وغیرہ ہوتی تھی، تو وہ اس کو ایک پوری بوتل 2 بوتل چڑھا دی اور اس کے نشے میں مبتلا ہو گئے اور اس کو بھی نشے کی جگہ لینے لگے. یہ ایفیڈرین ان چیزوں میں تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ آپ کے ناک واک تو کھولتی ہے، آپ کا سارا کام تو کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ غریب آدمی کی کوکین کھلاتی ہے، پور مینز کوکین. یعنی کہ کوکین ہے، نشہ ہے غریب آدمی کا، وہ اس کو استعمال کرتا تھا. تو ہوا یہ کہ یہ 500 ٹن شاید یہاں بن کے وہ دیا ہوا ہے، اتنے کی ایک کمپنی کو اجازت ہوتی تھی. انہوں نے 2 کمپنیوں کو 9-9 ہزار ٹن کی پتہ نہیں اجازت دے دی، اور ان کمپنیوں نے انہیں اسے سمگلروں کے ہاتھوں اور اوپن مارکیٹ میں بیچ دیا. اور اوپن مارکیٹ میں بیچنے یہ نہیں کہ صرف $7 ارب روپے کا کتنا ہے فائدہ ہوا، $7 ارب روپے کا جی، ڈالر تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کا فائدہ ہوا، بلکہ یہ بھی ہوا کہ یہ نشہ آور چیزیں کھلی مارکیٹ میں فروخت ہوئیں اور ہمارے لوگوں کے لیے ایک طرح سے مصیبت بن گئیں. اب اتنا بڑا سکینڈل کورٹ میں انہوں نے کہا، جو ہماری اینٹی نارکوٹک ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اس نے کہا جی ہم کیس واپس لے رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کیوں واپس لے رہے ہیں بھائی؟ پتہ تو چلے، بتایا تو جائے. واپس لینے کا تک کیا ہے بھائی؟ یہ ایک بالکل قومی مفاد میں ہے، ہیومن انٹرسٹ کا کیس ہے، کیوں واپس لیا جا رہا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ انکوائری کی تھی تو جس آدمی کا نام آیا تھا وہ تو کہتا ہے کہ میں ان کا سیکرٹری ہوں، اور ان دونوں کو بلایا تھا انکوائری کے لیے، دونوں آنے کو تیار نہیں تھے. نہ وہ آیا نہ وزیر اعظم کا بیٹا. ارے صاحب وہ آ جائے، پیش ہو جائے ان کے سامنے. باپ نہیں سپریم کورٹ کا مانتا، پیش ہو جاتا ہے، ویسے نہیں مانتا تو بیٹا نہیں آئے گا اور ثابت کرے گا کہ اس سے بھی انکوائری کی گئی ہے. تو اب مسئلہ بڑا نازک ہو گیا جی. ایفیڈرین جو عام طور پر دواؤں میں استعمال ہوتی ہے ملی گرام کے طور پر، پتہ نہیں 20 ملی گرام یا کتنی استعمال ہوتی ہے، اور زکام نزلے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو بڑی مقدار میں لائسنس دے کر 2 کمپنیوں کو نہ صرف یہ کہ کوئی $7 ارب روپے کا گھپلہ کیا گیا، بلکہ اس کو اوپن مارکیٹ میں بیچ کر چپ کے سمگلروں کے ہاتھیں، یہ منشیات پھیلانے والوں کے ہاتھوں مارکیٹ میں ان لوگوں کے ہاتھوں پہنچایا گیا جو پوڑیاں بنا کر اس طرح کے نشے کی دوائیں بیچا کرتے ہیں. اور اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ وہی جو نشہ کرتے ہیں اور آپ کو گلیوں، سڑکوں، بازاروں پر اوندے منہ پڑے نظر آتے ہیں جی. معاف کیجیے. یہ تو ایک بڑی خبر ہے. سب سے پہلے میں نے اس لیے کہا کہ یہ دیکھو وزیر اعظم دوسرا وہ کیس جو ہے توہین عدالت کا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، یہ حتمی فیصلہ ہے خط لکھنا. ہم نے کہا تھا خط لکھو، اب آپ آن بائیں شائن کو جو کر رہے ہیں، 16 اپریل کو ہم اس کے بارے میں حتمی فیصلہ دے دیں گے. یعنی کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ خط لکھنے کے معاملے میں اب سپریم کورٹ کیا پوائنٹ. اب 12 تاریخ کو پیش ہونا ہے اعتزاز احسن نے، اور 16 تاریخ کو انہوں نے دے دی ہے کہ جی حتمی فیصلہ ہم دے دیں گے اس بارے میں کہ کیا کرنا چاہیے. کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک نئی کارروائی شروع کر دی وزیر اعظم کے خلاف کہ انہوں نے توہین اس نئے دوسرے لیٹر کو بھی نہیں مانا، کھلم کھلا اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم ابھی سنا لگے ہوئے ہیں بیچارے، پھنسے ہوئے ہیں. وہ ابھی سول سے آئے ہیں، ابھی انہیں چین جانا ہے، اتوار کو جانا ہے. وہ کہتے ہیں جمعہ ہفتہ تک پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو نہ بلا کے کوئی قرارداد پاس کر لو.
اور طے کر لو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے امریکہ سے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اپوزیشن بھی بیٹھ گئی، جو انصاف بھی سنا بیٹھے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی ساکھ ڈار بھی ہیں ادھر سے، اور لوگ بھی ہیں اپوزیشن کے جو سٹیک ہولڈر ہیں ایم کے جو شجاعت اور مشاہد حسین بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ بلایا گیا ہے ان کو، آرمی چیف وغیرہ بھی موجود ہیں، سب جو اس پر ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو کیا جواب دینا ہے جی، قوم کی طرف سے متفقہ جواب آئے۔ نیٹو سپلائی کھولنے کے لیے کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ آج میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بند کی گئی تھی عارضی طور پر تاکہ کھولی جائے، اور یہ بات ہی طے نہیں ہو رہی، پتہ نہیں خبر میں ہے کسی کالم میں، ابھی کوئی کالم آتے ہیں تو نظر آتا ہے مجھے، تو میں بتاتا ہوں آپ کو، عرض کرتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے کہا یہ تو بند کرنے کا مطلب یہی تھا کہ کھولی جائے گی، اب آپ اڑ گئے ہیں کہ کھولنا ہی نہیں ہے، تو کوئی اس کو ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو متفقہ قرارداد پر غور ہو رہا ہے، اور اس لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ابھی سسپینڈ کیا ہوا ہے، اور درخواست کی جا رہی ہے کہ بھائی جمعہ ہفتہ کو پاس کر دو، اور کسی کنسنسس کے ساتھ، اور تاکہ لے کے بات کو آگے چڑھیں۔ امریکہ سے بات چیت تو جاری ہے۔ جنرل ڈیمپسی نے کہا ہے، جو ان کے چیف آف سٹاف ہیں امریکہ کے، کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان فاٹا میں مزید فوج بھجوائے، دوسری بات انہوں نے عجیب کہی ہے، ایک اخبار نے سرخی لگائی ہے کہ میرے 5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، میرے 5 بار رابطہ ہوا ہے، ایک جگہ تو رابطہ ہوا ہے سرخی میں، لیکن اندر ہے ملاقاتیں ہوئی ہیں جنرل کیانی سے، اور ہمارے ہاں سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی جنرل سے ملے نہیں، اور اگر ملے ہیں تو کہاں ملے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رابطے تو سمجھ آتے ہیں کہ 5 بار کیا 50 بار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ملاقات بھی نہیں ہوئی، یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ بہرحال ادھر سے بھی کام جاری ہے، اور توقع ہے کہ قرارداد کسی نہ کسی طریقے سے سیاستدان پاس کر دیں گے جی، سیاستدان بڑے سیاستدان ہوا کرتے ہیں، کیسے جان چھڑائیں گے اسے، پاس کرنی ہے انہیں، امریکہ کی سپلائی بحال کرنی ہے، لیپا پوتی کیسے کرتے ہیں وہ تو دیکھا جائے گا، اور صورتحال کیا بنتی ہے۔ بہرحال یہ 3 مسئلے جو ہے بڑے، ایک تو وزیر اعظم کے بیٹے کا آ گیا، ایک وزیر اعظم پہ انہوں نے کہا دیا جی یہ تو حتمی ہے، 16 کو آپ کو ہم حتمی فیصلہ بھی دے دیں گے، اور تیسری یہ ہے کہ انہوں نے چین جانا ہے، پارلیمنٹ قرارداد نہیں پاس کر رہی، اس کو قرارداد پاس کرنے کی کوشش کرائی جا رہی ہے۔ اللہ ان کی حالت پر رحم کرے جی، اور ان کے اپنی امان میں رکھے۔ وزیر اعظم کو، قوم کو تو اللہ رکھے ہی رکھے جی، قوم کی جو حالت ہو گئی ہے اس پر تو بددعائیں دینے کو دل کرتا ہے لوگوں کا، جو بھی کال پکڑتے ہیں ہم تو کیا کہیں، ہر آدمی کی زبان پر ایک بددعا، بلکہ گالی نکلتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون سی کال لیں، کون سی کال نہ لیں، کیسے لیں، ہم تو اس کی پابندی نہیں لگاتے، لیکن کیا کریں، لوگوں کو زبان روکنا ہی مشکل ہو گیا جی۔